مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ انسان کے لیے وہ والدین کا ہے، پھر والدین میں بھی سب سے زیادہ جو انسان کے قریب رشتہ ہے وہ والدہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے حق کو 3 گنا زیادہ والد سے بیان فرماتے تھے، اور جب انسان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو قدر آتی ہے کہ میرے پاس کتنا بڑا سہارا تھا، تسلی تھی کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے میری پریشانیاں ختم ہو جاتی، میرے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے جن کی والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کے فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ہمارے پاکستان کے نامور خطیب ہیں اور علماء میں سے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا ابھی تھوڑے عرصہ پہلے انتقال ہوا، تو ان کے لیے تعزیتی ہم نے دعائیہ یہ مختصر تقریر رکھی ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جب ان کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمیں یاد رکھے گی۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمل گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حفظ قرآن مکمل کیا تو میرے والد صاحب مولانا احمد صاحب جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے مجھے بلوایا اور بلا کر مجھے کہا، بیٹا تم عالم بھی بنو گے، شیخ الحدیث بھی بنو گے، شیخ التفسیر بھی بنو گے، پیر و مرشد بھی بنو گے، لوگ تمہیں استاد العلماء کہیں گے، پیر و مرشد کہیں گے، شیخ الحدیث کہیں گے، شیخ التفسیر کہیں گے، بڑے بڑے لقب دیں گے، لیکن ان سب کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے جو تمہیں حفظ قرآن کرایا ہے، مجھے روزانہ 1 پارہ روز پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، یہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، باقی جو کچھ لقب ہوں گے وہ تمہارے لیے ہوں گے، اپنے لیے۔ تو اپنے والدین کو ہم قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں، ہم ان کو یاد رکھیں، چند ہفتے چند دن نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے میں حضرت مولانا قاضی شفیق صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی کلمات ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اپنے مخدوم محترم حضرت مولانا اقبال قریشی صاحب عزیز مزدوروں کا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمارے غم کو بانٹا، اس دکھ کی گھڑی میں شریک ہوئے، بلکہ خاص طور پر مجھے کہا کہ یہاں اپنے دیگر احباب کو بھی ہم اس میں شریک کر کے ایک چھوٹی سی دعائیہ نشست بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں بھی اس کو سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوا۔ دیگر بھی ہمارے محترم حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس مناسبت سے، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ والدین کا رشتہ دنیا میں سب سے قربت اور پیار اور تعلق والا رشتہ ہوتا ہے، اور اس جدائی پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ شاید وہی محسوس کر پائیں جو اس درد سے کرب سے گزر چکے ہیں۔ پھر ماں کا رشتہ اور زیادہ قربت والا ہے۔ میری والدہ کا بھی گزشتہ اتوار کو ہی انتقال ہوا، تو مجھے بھی طبی طور پر بہت زیادہ غم تھا، تکلیف تھی، لیکن نماز جنازہ پڑھ کے جب میں اپنی والدہ کی فارغ ہوا تو میں، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں
میرا یہ غم بہت زیادہ ہلکا ہو گیا، اور اس دن کے بعد سے آج کے دن تک مسلسل الحمدللہ یہ غم ہلکا ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور دل کو ایک سکون مل رہا ہے۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ جنازے میں بہت سارے یہاں بھی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، تشریف لائے تھے۔ جنازہ بہت بڑا تھا، لیکن بڑے جنازے لوگوں کے ہوتے ہیں، میری والدہ سے بھی کئی گنا بڑے جنازے لوگوں کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میرے لیے جو اطمینان کا باعث ہے وہ یہ بات ہے کہ جنازے میں 90% قرآن مجید کے حافظ، علماء، اللہ کے نیک بندے اور مشائخ شریک تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں 40 ایمان والے مسلمان شریک ہو کر میت کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما دیں۔ اگر 40 ایمان والے شریک ہو جائیں تو بخشش ہے، تو جہاں اتنے اللہ کے نیک بندے شریک ہوں۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور بھی میں اضافہ کروں گا کہ آپ حضرات بھی جنازے پڑھتے ہوں گے، سب کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ دنیا دار لوگوں کے جنازے، بڑا عہدے والا، منصب والا، وزیر، مشیر، بڑی دنیا جنازے میں شریک ہوتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ ان کے جنازوں میں شریک ہونے والی اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں نماز جنازہ آتی ہی نہیں، بالکل، اور اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بغیر وضو کے نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف حاضری لگوانے کے لیے کہ بھئی پارٹی کا ورکر ہے، ووٹر ہے، سپورٹر ہے، خاندان کا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوتگی ہو گئی ہے، میں ذرا حاضری لگواؤں، میں ذرا منہ دکھاؤں کی جا کر۔ وہ جو منہ دکھانے اور حاضری لگوانے آ رہا ہے، بخدا وہ مرنے والے کی ہمدردی میں نہیں آ رہا، وہ رسم دنیا ادا کرنے آ رہا ہے، وہ ٹوٹل پورا کرنے آ رہا ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، اللہ معاف کرے، ہم نے اپنی شادیاں اور دیگر معاملات تو دنیا کی نظر کر ہی دیے، ہم ایسے ظالم ہیں کہ ہم نے اپنے جنازے بھی دنیا داری سے محروم لیے، ان کو بھی دنیا داری کی نظر کر دیا، ٹوٹل دکھلاوا کرنے اوپر سے۔ اور یہ تو مکافات عمل ہے، یہ تو ایک کمیٹی ہے جو ہم ڈال رہے ہیں، کل ہمارے حق میں نکلے گی۔ آج ہم کسی سے دنیا داری کر رہے ہیں، کسی کی میت پر ٹوٹل دکھلاوا کر رہے ہیں، کل ہم نے بھی مرنا ہے، ٹوٹل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے گا۔ تو میرے دل کی اطمینان کا باعث یہ چیز بنی کہ جاتی بہت دنیا ہے۔ اب کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک پیسے کمانے والی مشین کما کے بینک بیلنس بھر کے، پوچھو بھائی کیوں پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہو اتنا پیچھے؟ کہتے تھے اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ جوڑ کر چلے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، محتاج نہ ہو، پاؤں پر کھڑے رہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، ہمارے بچے وہاں ہمارے مرنے کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، مر جاتے ہیں نا تو اولاد پہ ہم مدرسوں والے ہیں نا، یہ حضرات علماء کرام بھی جانتے ہیں، حضرت کو بھی پتہ ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مدرسوں والوں کے پاس، جی میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ایک قرآن پڑھواتے ہیں آپ کے مہربان، سورہ یاسین کا ختم کروا دیجیے، ایسا ہے کہ چندہ کرنے 10 بچے فلانے مدرسے سے لاؤ، 15 فلانے سے لاؤ، 20 فلانے سے لاؤ۔ بتائیے اگر میں اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے تو پاؤں پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد چندہ نہ کرتے پھریں، بھیک نہ مانگتے پھریں، تو میں نے دینی اعتبار سے بھی کاش اپنے بچوں کو اتنا کچھ سکھلا دیا ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے چندے نہ کرتے پھرتے، دوسروں کی منتیں نہ کرتے۔ دوسرا تو کوئی ایک قرآن پڑھے گا، وہ کیسا پڑھتے ہیں ٹھیکے پر قرآن پڑھنے والے، وہ سب کو پتہ ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ جو ٹھیکے پر قرآن باپ میرا مرے، چوتھے محلے کے مولوی کو کیا لگی کہ میرے باپ کے لیے گرمی سردی میں وہ تکلیف اٹھائے، چوتھے محلے کے مدرسے کے بچے کو کیا ہمدردی ہے میری ماں سے؟ جس دکھ اور درد سے میں اپنی ماں کے لیے ایک رکوع قرآن کا پڑھ کے دعا کروں گا، کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ لیکن میرا المیہ یہ ہے کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے انگلش میڈیم پہ لگا رکھا ہے، مجھے تو ڈگریاں دلوائی ہیں، سائنس اور فزکس کیمسٹری سکھائی ہے، پیسے کمانے والی مشین بنایا ہے۔ یہ ہمارے پنڈی میں گوال منڈی کا علاقہ، یہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بیٹا ان کا امریکہ میں کسی منصب پر فائز تھا، مجھے مولانا صاحب نے خود سنایا جن کے محلے کا یہ واقعہ، کہنے لگے اس کے بیٹے کو کال کیا، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے باپ کا جنازہ پڑھنے آیا، کہنے لگے مولانا صاحب کہ میرے پیچھے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا،
جب میں جنازے سے فارغ ہوا تو وہ میرے کندھے لگ کے بڑا بلک بلک کر رویا. میں نے اس کو دلاسا دیا کہ شاید باپ کے صدمے سے نڈھال ہے، اس لیے تسلی دی میں نے. تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آج مجھے باپ کے مرنے کا غم ہے، لیکن ایک غم آج مجھے اور ستا رہا ہے جس وجہ سے میں رو رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیا غم ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں باپ کا جنازہ پڑھنے امریکہ سے لاکھوں روپے لگا کر یہاں آ گیا ہوں. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی ہو گیا پیچھے، اللہ کی قسم مجھے نماز جنازہ نہیں ہوتا. ایسے میں نے کئی جنازے پڑھے ہیں زندگی میں، یہ میرا پہلا جنازہ نہیں ہے، لیکن مجھے پہلے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا. آج چونکہ سامنے میرے باپ کی میت پڑی تھی، آج چوٹ لگی ہے دل پہ کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، اور مجھ سے زیادہ میرا باپ کتنا بد نصیب ہے جس نے میری دنیا کی ڈگریوں کی خاطر تو سب کچھ لگا دیا، مجھے یہاں سے امریکہ تک بھیجا. آج ڈالر پاؤنڈ کار کوٹھی بنگلے کی کمی کوئی نہیں میرے پاس. کاش کہ میرا باپ دین مجھے اتنا سکھا دیتا کہ ہمیشہ کے لیے آخرت کے سفر پر میرا والد روانہ ہو رہا ہے، میں اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے قابل تو ہوتا. آج یہ چوٹ دل پر لگی ہے اور آج رونا آ رہا ہے مجھے. اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ تقریباً گھر گھر کی کہانی ہے کہ آج ہم دین سے محروم. تو میں اپنے آپ کو سعادت مند اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ میرے والدین نے میرے لیے پیچھے کچھ جاگیر مربے اور بہت بڑا بینک بیلنس تو نہیں چھوڑا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، لیکن الحمدللہ اتنا خود کفیل بنا گئے وہ اپنے آپ کو کہ آج پورے ملک میں الحمدللہ بہار آنے والا دن بڑے بڑے ادارے، جامعات، مدارس، ہم نے کسی کو نہیں کہا، آج خود میں نے تو مولانا سے نہیں کہا، انہوں نے خود مجھے کہا جی کہ آپ آؤ، ہم آپ کے لیے دعا کر، آپ کی والدہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو شریک کرتے ہیں. ان جیسے ہمدرد پورے ملک میں الحمدللہ سننے کو مل رہے ہیں. اتنے قرآن پاک ختم کیے، اتنی دعائیں کی، اتنا اصال ثواب، اتنے ذکر و اذکار ان کے لیے کیے. یہ بتائیں میری والدہ کی روح خوش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آج کتنے میرے کو مجھے ڈگریاں دلوا جاتے تو آج میری ڈگریاں انہیں فائدہ دے رہی ہوتی، بڑا بزنس مین بنا جاتے تو آج اس کا بینیفٹ انہیں کیا ملتا. لیکن آج انہوں نے دین کا رستہ دکھایا، مسجد مدرسے سے جوڑ دیا. الحمدللہ آج میرا دل بھی مطمئن ہے اور ان کی روحیں بھی شاد ہوں گی. آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں دنیا کی مخالفت تو نہیں کر رہا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین اتنا سکھا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوں، کچھ پڑھ کے بخشنے کے قابل ہوں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اصل ہمارا اثاثہ وطن اصلی وہی جگہ ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے. اور دوسروں کی موت سے آخری گزارش میں یہی کروں گا، ہمیں سبق اور عبرت حاصل کرنا چاہیے. میری ماں جہاں چلی گئی پچھلے اتوار کو اس وقت تک زندہ تھی، کون گمان کر سکتا تھا آج وہ ہم سے اتنا دور چلی گئی. حضور نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ عبرت کی جائے ہے اور سبق اور عبرت حاصل کریں کہ بڑے بڑے نامور لوگ آج کہاں چلے گئے. یہ لاہور میں دریائے راوی ہے، دریائے راوی کبھی جانا ہو، اسی راوی کے کنارے پر ایک مقبرہ ہے جسے نور جہاں کا مقبرہ کہتے ہیں. نور جہاں بادشاہ وقت کی بیوی تھی، بر صغیر کے سیاہ اور سفید کی مالکن تھی. اس کے ابرو کے اشارے پر ملک کے قوانین بنتے اور بگڑتے تھے، اور سیاہ سفید اس کی مٹھی میں تھا بر صغیر کا. اور حسن میں اپنا ثانی نہیں لگتی تھی وہ، جہاں سے گزرتی لوگ گھنٹوں پہلے اس کی جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے. آج اس کے مقبرے کی ویرانی دیکھے جا کر وحشت ہوتی ہے انسان کو. ایک ہندو شاعر تھا، منشی تلوک چند اس کا نام تھا، محروم اس کا تخلص تھا. وہ وہاں سے گزرا عقیدے کا ہندو، نور جہاں کے مقبرے کی ویرانی کو دیکھ کر اس کے پاؤں جھکڑے گئے وہاں پر، اور اس نے عجیب کلام لکھا وہاں کھڑے کھڑے. وہ ہندو شاعر کہتا ہے اس ملکہ کے بارے میں، پہلے تو تعارف کرواتا ہے کہ رہنے کے لیے دیدہ و دل جن کے مکان تھے. ایسی ملکہ مکانوں میں نہیں، لوگوں کی آنکھوں اور دلوں میں بستی. رہنے کے لیے دیدہ و دل جن کے مکان تھے، جو پیکر ہستی کے لیے روح رواں تھے. محبوب دل خلق تھے، جہاں بخش جہاں تھے یوسف ثانی کے مسیحا زماں تھے. لوگ یوسف علیہ السلام کے حسن سے تشبیہیں دے دیتے اس کے حسن کو، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی تھے کبھی تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے بنجر سے پڑے زیر زمین ہیں. دنیا کا یہ انجام ہے دیکھ اے دل ناداں، بھول نہ جائے کہیں تجھے یہ مدفن ویراں. باقی ہے وہ کاف نہ قصر نہ ایواں. کہاں گیا وہ پروٹوکول، کہاں گئے وہ ہٹو بچوں کی صدائیں. باقی ہے وہ کاف نہ قصر نہ ایواں، آرام کے اسباب نہ معیش کے سامان. ٹوٹا ہوا ایک ساحل راوی پہ مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے، ایسی کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی، ہوتی ہے مگر یوں سر صحرا نہیں ہوتی.
تو دوسروں کی موت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. سب جا رہے ہیں, آنے کی ترتیب ہے, دنیا میں جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ہر سائز اور ہر عمر کی قبر ملے گی قبرستان میں. اللہ ہمیں بھی اپنے وطن اصلی کو یاد رکھنے, توشہ جمع کرنے اور اپنے مرحومین کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دکھ کو ہمارے بانٹا اور ہمارے اس دکھ میں شریک ہوئے, ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر اس کی بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا